بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبر سے سیدھی جہنم میں جانے والی عورتوں کی 6 گناہ کون سے ہیں؟ 6 عادتیں عورتوں کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ 6 بری عادتیں اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ جب میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیے کی طرح پک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پھر پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کے چہرے کی طرح اور اس کا باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں عورت ہے اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا، وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز اور اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کو میں نے سر کے بل بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکتا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ تیسری عورت جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتے۔ چوتھی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک اور صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ ناظرین کرام، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ فروغ پائے جائیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی، ان پر بھی عذاب ہوگا۔ چھٹی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ میں آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گرز سے اس کو مار رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس عورت کو یہ عذاب 2 گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کی وجہ سے، دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسے خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کہنے لگے، اے اللہ کے رسول،
وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ پوچھا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہے میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی گواہی نصف بر کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگیں کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگیں کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ تمام خواتین کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے شعار اور فرائض پر عمل کریں اور خاص کر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، خاص کر اس شرک سے جو کہ عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے حاجت پوری کروانا اور جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور ہمارے سب بہن بھائیوں کو آگ سے دور کرے اور ایسے قول و عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔